میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں، 7 بندے چپ ہیں، 7 بندے چپ ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں، ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی، ہم تو اپنی عبادت کر چکے۔ راضی ہو گیا اللہ، مکمل ہو گیا دین۔ مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی، وہ کہے گا غدیر میں۔ لڑنا نہیں، ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں۔ بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا، وہ کہیں گے غدیر میں۔ پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا، ہماری عبادت قبول کر لیتا؟ ہو گیا مکمل دین، ہو گئی نعمتیں تمام، ہو گیا اللہ راضی۔ یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں، میں خود مطمئن نہیں، میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے، منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا۔ فضائل تو سب مان جائیں گے، گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی، ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے۔ آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ بڑی جلدی میں، بڑی جلدی آخری قصیدہ، آئے انجام دیکھیں۔ ہو گئی بیعت، وہاں بھی ایک نے انکار کیا، آرام سے سن لیجئے گا، میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے۔ یہاں پھر ایک نے انکار، اب یہاں جس نے انکار کیا، میں نے پوری تحقیق کی ہے، حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا، نہیں، مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا۔ غدیر سے لوگ نکلے، یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا، نا نا نا، پوری تحقیق ہے، یہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا، بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا، کر چکا تھا بیعت، گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں، اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا، اس نے تو واجب کر دیا، اب عبادت میں علی آ گیا، ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں، جس نے ہمارے باپ دادا مارے، اسے عبادت میں لے آئے۔ اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو، تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا۔ ہم علی کو لے آئے، ہم نہیں لانا چاہتے۔ انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا، حارث اس کا نام تھا۔ سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا، اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے، میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا؟ کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا، آؤ اس سے آگے چلیں۔ انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اس سے کہا کہ دیکھ سن، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں، کام کرنا ہے تو نے ایک، تو جا رسول کے پاس، بالکل کھڑا ہو پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا؟ وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے، اللہ سے کہ آسمان سے پتھر بھیج۔ سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا۔ نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا، ہم ضمانت دیتے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں، مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے، مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل، اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار۔ نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے،
فرمایا ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں، معیار محبت تبدیل کر دوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں، پھر عذاب بھی بھیج دوں. بھونکنے دے اسے، چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے، مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں، میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا، اس نے نہیں بھیجا، اور اس نے قانون بنا دیا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں، تو کر علی کی ولایت کا انکار. ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے. جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا، اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. آسمان سے پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا، میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا، اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر. اسے نہیں چھوڑنا، علی کا منکر نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے. تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا تھا، پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام. زندگی باقی، ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات زمین کا حصہ ہے، آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا. اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. معصوم فرماتے حکم
پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا, اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا. اس کا رزق اللہ کے ذمے, اس کی سانسیں اللہ کے ذمے, اس کی زندگی اللہ کے ذمے. وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا. یا دن مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. غدیر کا چوک آیا, علی کا منکر اٹھا. جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال, حارس کے سر پہ مار. تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا, یہ علی کی ولایت. ہو گئی گفتگو تمام, بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے. زندگی باقی, ملاقات باقی. غدیر صرف اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں, غدیر خوشبو لگانے کا نام نہیں, کیا کہنے, غدیر کھل کے نعرے لگانے کا نام نہیں. غدیر ہے تجدید عہد کا نام, روحوں والی بیعت جسموں سے اقرار کرنے کا نام ہے. میں تمہیں سنا کے نہیں جا رہا, تم مجھے سن کے نہیں جا رہے. ایک وارث ہے جو پردے میں بیٹھا ہے, جو اسی لمحے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے. وہ اندر بھی جھانکتا ہے, وہ زبان کا اقرار بھی سنتا ہے. مہمان ہوں, کئی رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ. مہمان ہونے کا رشتہ, حسین کا ذاکر ہونے کا رشتہ, کربلا کا زائر ہونے کا رشتہ. اتنے رشتوں کے ساتھ ممبر آل محمد سے باوضو ہو کے منت کر کے جا رہا ہوں. یہ ہاتھ جڑے ہیں میرے, اتنے مجمع میں اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ جوڑوں, میرے لیے موت, علی کے لیے جوڑوں, میرے لیے فخر. یہ ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, زندگی میں کبھی علی نہ چھوڑنا, علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا, اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. اس اقرار پہ زندہ رہو, اس اقرار پہ زندگی گزارو. زمانے کے سامنے کھل کے جیو. سانسوں کا مالک بھی علی ہے, رزق کا بندوبست بھی علی کرے گا. زندہ رہو تو علی کی ولایت میں, آخری سانس دو تو علی کی ولایت کے. بڑا خطرناک دور آ گیا ہے. جیسے جیسے ہم قائم کے ظہور کے قریب جاتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے چھان بریک ہوتا جا رہا. قائم کے ظہور کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بادشاہ قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے, مولا فرماتے میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا. ہمارے شیعہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا غدیر میں صرف نعرے لگا کے گھر جانے کا نام نہیں. آج کے دن اس بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کرو, مالک ہم تیری ولایت پہ رہنا چاہتے ہیں. پھر سر دینا پڑے, زبان دینی پڑے, تنہا رہنا پڑے, اکیلے رہنا پڑے, تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے, لوگ تمہیں بلائیں نہ, دنیا داری کا نام علی نہیں. میں ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں, لوگوں نے طرح طرح کے الزام لگائے ہیں ہم پہ صرف علی پڑھنے کی وجہ سے. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو خدا کہتا ہو. ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, ہم محمد رسول اللہ کے قائل ہیں, ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں, ہم کربلا کے مشن کو سمجھتے ہیں, لیکن ہم علی پہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے. نہ ہم علی پہ دھوکہ دیں گے, نہ ہم علی پہ دھوکہ کھائیں گے. بات سن لے, نعرے بہت ہو گئے, ایک لمحے کے لیے 2 منٹ صرف میری بات سن لینا, بالکل خاموش ہو کے سن لینا. یہی میرے 1-1.25 گھنٹہ پڑھنے کا مقصد ہے, علی نہ چھوڑنا. بڑا خطرناک دور ہے, اتنا مشکل ہے علی ولی اللہ پہ قائم رہنا کہ آج بندے کہتے جی ہم کیا کریں, ہم پردیس میں رہتے ہیں, ہم علی ولی اللہ پڑھیں تو ہم نے لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ ہم سے سلام نہیں لیتے, لوگ ہمیں مجلسوں میں نہیں جانے دیتے.
اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا. جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا. صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے. 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ. یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں. کربلا میں کیوں آئے سامنے؟ علی کی دشمنی میں. آئمہ کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کی دشمنی میں. آج شیعہ ہو، آپس کے جھگڑے ختم کرو. بہت دکھا دیا دنیا کو تماشا. روز دنیا ہمارا سوشل میڈیا پہ تماشا دیکھتی ہے. یہاں علی مانو، یہاں علی نہ مانو، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا. کس کے پاس وہ معیار ہے جہاں پہ تم نے علی کو رکھنا ہے؟ علی ولی اللہ تمہارے گھروں کی لڑائیوں کے لیے. اگر کسی سے ذاتی ضد ہے تو ذاتی انداز سے کرو، بہانہ علی کو نہ بناؤ. ایک بیٹا علی کا بیٹھا ہے، اس کے قہر سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا. بڑی دنیا نے علی کے نام پہ دھوکے دیے ہیں. علی ولی اللہ تمہارے سینے میں رکھو، مسلط نہ کرنا کسی پہ. مولا نے فرمایا تھا سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے سینے میں کیا ہے میرے لیے، وہ اسے قتل کر دے. ہر ایک کی معرفت اس کی اپنی اپنی ہے. جتنی پیالے کی حد ہوتی ہے اتنا پانی آتا ہے. زیادہ آئے گا گر جائے گا. وہ ظرفوں کو جانتا ہے، اسے خبر ہے کہ اسے کتنی معرفت دینی ہے. میرے بادشاہ کا فرمان ہے کہ تمہارے سامنے ہمارا فضائل پڑھا جائے اور تمہاری عقل اسے تسلیم نہ کرے، کبھی بھی ہمارے فضائل پہ شک نہ کرنا. ہماری فضائل ہمیں واپس کرنا. اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تمہیں معرفت دے دیں گے، ورنہ فضائل واپس لے دیں گے. شک نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی. آگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی. لڑائی ہو رہی ہے علی پہ. یہ تھا یہود و نصارہ کا مشترکہ منصوبہ کہ جس چھتری کے نیچے اکٹھے ہیں اس چھتری میں چھید کرو. انہوں نے تم سے علی ولی اللہ کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ آج کوئی بندہ 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اگر میری ذاتی کسی بندے کے گھر جانے سے علی ولی اللہ کا تحفظ ہوتا ہے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں اس بندے کی جوتی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہوں، صرف علی کے لیے. لہٰذا علی ولی اللہ کے سائے میں اکٹھے رہو، حصار میں رہو. جتنی علی معرفت دے اتنی وصول کرو. علی ولی اللہ نہ چھوڑو. ماتم شبیر کو تماشا نہ بنانا. عزت سادات کرنا. جو علماء تمہیں علی دیتے ہیں ان کا احترام کرنا. جس ممبر سے تمہیں علی ملتا ہے اس کا احترام کرنا. مصلی تمہیں علی نے دیا ہے، غدیر میں ممبر تمہیں رسول نے دیا ہے. نہ علی کا مصلی چھوڑنا، نہ غدیر والا ممبر چھوڑنا. علی کی ولایت یاد رکھنا، حسین کا سجدہ یاد رکھنا. ان چیزوں پہ استقامت رہو. قائم کا انتظار کرو. پھر تم قائم کے آنے سے پہلے مر بھی گئے تو میرا ممبر سے وعدہ ہے تم آواز پہ نہیں آؤ گے، قائم تمہیں لینے تمہاری قبر پہ.